کہ کس طرح مولانا کفایت علی کافی کے جسم کے اوپر انگریزوں نے استریاں پھیری۔ ان کا سر نیزے کی نوک کے اوپر تھا، لیکن یزید کی بیعت ان کو قبول نہیں تھی۔ 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو امام حسین نے شہید کروا دیا۔ حضرت عباس کے دونوں بازو کٹ گئے۔ خواجہ آصف صاحب انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا ہے، اور خراسان کے جھنڈوں والی حدیث کو مولوی جو ہے وہ اچھل اچھل کر ممبر سے بیان کر رہے تھے۔ سید احمد شہید بریلوی کے ساتھ کیا ہوا۔ امام احمد رضا کے بیٹے امام حامد رضا کو 1942 کے اندر انگریزوں نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ مولانا مودودی کو دیکھ لیں 1953 کے اندر کس طرح قادیانیوں کے خلاف تحریک چلانے کے اوپر ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا، اور اتنے درے مارے کہ امام کا کاندھا نکل گیا۔ شرط یہ ہے کہ وہ مولوی پھر مولوی ہو، اس مولوی کو پتہ ہو کہ انٹرنیشنل ریلیشن کیا ہے، ملک کی اسٹریٹجک امپورٹنس کیا ہے، جیو پالیٹکس کیا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر اکانومی کس طرح کام کرتی ہے، دنیا کی آئیڈیالوجیز کیا ہیں، کمیونزم کیا ہے، کیپٹلزم کیا ہے، اسلامک سسٹم کیا ہے، وہ کس طریقے سے ہم اس کو پریویل کر سکتے ہیں، فارن پالیسی کیا ہوتی ہے۔ جب ہمارے مولویوں کو یہ چیز پتہ ہی نہیں ہوگی تو پھر جنرل عاصم منیر صاحب کے ڈنڈے کے نیچے شخص کی دونوں ٹانگیں ہی نہیں تھیں، اور پھر بھی ان کو اس حالت کے اندر گھسیٹا گیا، مارا گیا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا۔ ان کے جسم کے اوپر کپڑے نہیں تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے، لیکن دنیا کی 2 سپر پاور کا ان کو علم تھا، ان کو معلوم تھا کہ رومن امپائر میں کیا ہو رہا ہے اور پرشین امپائر میں کیا ہو رہا ہے۔ مفتی بن کے یقین کریں، آپ باہر جا کر سروے کر لیں، مدارس کے اندر چلے جائیں، جیو پالیٹکس تو دور کی بات، آپ ان سے پوچھ لیں کہ پاکستان کے مشرق مغرب شمال جنوب میں کیا، ان کو اتنا پتہ نہیں ہوگا۔ آپ اسلام کی 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جن لوگوں نے حق کے لیے آواز بلند کی یا وہ لوگ جو حق کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان کو ہمیشہ مارا گیا، پیٹا گیا، جیل کی سلاخوں کے اندر ڈال دیا گیا، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی، لیکن تاریخ میں آج بھی ان لوگوں کا نام زندہ ہے۔ وہ لوگ جو باطل کے ساتھ کھڑے رہے، ہمیشہ حکمرانوں کے تلوے چاٹتے رہے، وہ مولوی جو ہمیشہ درباری رہے، آج ان کو کوئی بھی یاد نہیں کرتا، ان کا نام مٹ چکا ہے، آج ہم میں سے کوئی بھی ان کو نہیں جانتا۔ قرون اولیٰ کے اصحاب سے لے کر 21ویں صدی تک آپ اگر دیکھ لیں تو ہر دور کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ہمیشہ حق کا پرچم سر بلند رکھا۔ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کے آئے تو گرم سریے کے ساتھ ان کے سر کو داغا جاتا۔ حضرت بلال حبشی کو گرم ریت کے اوپر لٹایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، ان کی چھاتی کے اوپر پتھر باندھ دیا گیا، انگار رکھے گئے، لیکن وہ حق سے پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت عمار بن یاسر جن کے سامنے ان کی بوڑھی والدہ کو شہید کر دیا گیا، ان کے بوڑھے والد کو شہید کر دیا گیا، لیکن وہ حق سے پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے ہمیشہ حق کا پرچم جو ہے وہ سر بلند رکھا۔ یہ سلسلہ چلتا چلتا کربلا کے میدان تک پہنچا، جہاں حضرت امام حسین نے اپنا سارا گھرانہ شہید کروا دیا، لیکن پھر بھی وہ حق سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یزید کی بیعت پھر بھی انہوں نے نہیں کی۔ ان کا سر نیزے کی نوک کے اوپر تھا، لیکن یزید کی بیعت ان کو قبول نہیں تھی۔ 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو امام حسین نے شہید کروا دیا۔ حضرت عباس کے دونوں بازو کٹ گئے، حضرت اون شہید ہو گئے، حضرت محمد شہید ہو گئے، حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، حضرت علی اصغر شہید ہو گئے، خاندان رسالت کے تمام چشم و چراغ بجھ گئے، لیکن انہوں نے حق کا ساتھ دیا، باطل کے سامنے پھر بھی نہیں جھکے، اور یزید کی بیعت پھر بھی نہیں کی۔ اگر یہ سلسلہ آگے اگر لے کے جائیں تو حضرت امام ابو حنیفہ کو دیکھ لیں کہ کس طرح خلیفہ منصور کے سامنے انہوں ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ خلیفہ منصور نے کہا کہ امام صاحب میں آپ کو چیف جسٹس بناتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ نے انکار کر دیا، بولا کہ وہ حکومت جو لاکھوں مسلمانوں کے خون کے اوپر بنی ہوئی ہے تو اس کا میں چیف جسٹس کیسے بن سکتا ہوں، میں تو تمہیں ہی قبول نہیں کرتا۔ خلیفہ منصور نے امام ابو حنیفہ کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ امام کو روز مارا جاتا، پیٹا جاتا، درے مارے جاتے۔ امام مالک کو آپ دیکھ لیں، امام مالک نے صرف یہ فتویٰ دیا تھا کہ زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ ابو جعفر منصور کے بیٹے محمد امین نے اپنی بیوی کو زبردستی طلاق دلوا دی۔ امام مالک نے کہا کہ زبردستی طلاق نہیں ہوتی۔ اس وقت جو مدینہ کا گورنر تھا جعفر بن سلیمان، اس نے امام مالک کو بلایا اور اتنے درے مارے کہ امام کا کاندھا نکل گیا۔ امام احمد بن حنبل جس طرح معتصم کے دور میں یہ عقیدہ پھیل گیا معتزلہ کا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، کلام نہیں ہے، تو اس طرح ہوتا کہ دربار کے اندر تمام اہل علم لوگوں کو بلایا جاتا اور ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اور جو یہ انکار کرتے کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے تو اس کو مارا جاتا۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل جب دربار میں آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میں تو قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہوں، جس کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کو جیل بھیج دیا گیا،
اور اتنا مارا گیا کہ بے ہوش ہو جاتے، پھر دوبارہ ہوش میں آتے تو پھر ان کو مارا جاتا۔ اس طرح 28 ماہ امام احمد بن حنبل نے جیل میں گزارے۔ امام موسیٰ کاظم کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ہارون رشید کے دور میں انہوں نے پوری زندگی جیلوں کے اندر کاٹی۔ امام حسن عسکری کو دیکھ لیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی حق کے لیے آواز بلند کی ان کے ساتھ ہمیشہ سے یہی سلوک کیا گیا۔ تاریخ جو ہے ایسی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ اگر آپ ہندوستان کے اندر بھی آئیں تو آپ دیکھیں کہ کس طرح مولانا کفایت علی کافی کے جسم کے اوپر انگریزوں نے استریاں پھیری۔ انگریزوں نے مولانا محمود الحسن کے ساتھ کیا 3 سال تک اس جزیرے کے اوپر وہ قید رہے۔ حسین احمد مدنی انہوں نے بھی مزید وہاں پر قید جو ہے وہ گزاری۔ سید احمد شہید بریلوی کے ساتھ کیا ہوا۔ امام احمد رضا کے بیٹے امام حامد رضا کو 1942 کے اندر انگریزوں نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ مولانا مودودی کو دیکھ لیں 1953 کے اندر کس طرح قادیانیوں کے خلاف تحریک چلانے کے اوپر ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا۔ تو تاریخ ایسے کئی لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے رہے ان کو ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں کہ آپ ریسنٹلی علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ کیا ہوا کہ جس شخص کی دونوں ٹانگیں ہی نہیں تھیں اور پھر بھی ان کو اس حالت کے اندر گھسیٹا گیا، مارا گیا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا، اور جو ہے اور وہاں ان کے اوپر کیا کیا ظلم و ستم نہیں ہوئے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مولوی جو ہیں وہ حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں، وہ حق کا پرچم بلند نہیں کرتے۔ اگر آپ دیکھیں کہ وہ علماء جو ہر وقت گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہیں، ایک حکومت آتی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسری آتی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہماری حالت تو یہاں تک ہے کہ ہم فتوے بدل دیتے ہیں۔ آج بھی مجھے یاد ہے جب افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آئی، آپ کے جو موجودہ وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ طاقتیں تمہاری ہیں خدا ہمارا ہے، اور خراسان کے جنڈوں والی حدیث کو مولوی جو ہے وہ اچھل اچھل کر ممبر سے بیان کر رہے تھے۔ افغانستان کے طالبان کو مجاہدین تصور کر رہے تھے، لیکن کیا ہوا کہ جنرل عاصم منیر صاحب آئے، جب انہوں نے ڈنڈا پھیرا تو علماء کے فتوے بھی تبدیل ہو گئے کہ یہ جو افغانی ہیں یہ خارجی ہیں، ان کو مارنا ثواب ہے۔ 5-6 سال پہلے یہی جو تھے امیر المجاہدین تھے، یہی جو تھے وہ خراسان کے جنڈو والی حدیث ان کے اوپر فٹ کی جا رہی تھی، اور آج ان کے اوپر خارجیوں والی حدیث فٹ کی جا رہی ہے کہ بس ایک جنرل صاحب کی سٹیٹمنٹ آ گئی اور تمام علماء اس کے اوپر متفق ہو گئے، اور انہوں نے آگے سے کوئی بھی ریزسٹنس نہیں کی۔ ڈی چوک کے اندر کیا ہوا، اس کے بعد علماء مکمل طور پر خاموش ہو گئے۔ مرید کے اندر کیا ہوا کہ سینکڑوں لوگوں کو غائب کر دیا گیا، لاشیں غائب کر دی گئی، پوری کی پوری قیادت غائب ہو گئی، تحریک لبیک پاکستان کو بالکل ہی اس کا صفایا کر دیا گیا۔ لیکن آج بھی کسی مولوی کی جرت نہیں ہے اس کے خلاف بات کرے یا کوئی آواز اٹھائے۔ وہاں پر جو علماء موجود تھے ان کے گھروں کو جو ہے وہ مسمار کر دیا گیا، چھوٹی چھوٹی بچیاں گھروں سے اٹھا کے لے گئے، عورتیں اٹھا کے لے گئے، گھروں کے دروازے توڑ دیے۔ ابھی راولا کوٹ کے اندر جو حالات ہیں آپ وہاں پر بھی جا کے دیکھ لیں، لیکن کسی مولوی کی جرت نہیں ہے کہ اس ظلم کے خلاف اٹھے یا آواز بلند کرے۔ یہ وہ مولوی ہیں جو وقتی طور پر یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدل کر ہر وقت اپنے فتووں کے اندر بھی تبدیلی لائیں گے اور اپنے بیانات کے اندر بھی تبدیلی لائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ تاریخ میں ہمیشہ ان لوگوں کا نام زندہ نہیں رہتا، تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کو یاد کرتی ہے جو ہمیشہ حق کے لیے کھڑے ہوئے اور باطل کے سامنے ڈٹ گئے۔ ایک مولوی کے پاس پاور ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مولوی پھر مولوی ہو، اس مولوی کو پتہ ہو کہ انٹرنیشنل ریلیشن کیا ہے، ملک کی اسٹریٹجک امپورٹنس کیا ہے، جیو پالیٹکس کیا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر اکانومی کس طرح کام کرتی ہے، دنیا کی آئیڈیالوجیز کیا ہیں، کمیونزم کیا ہے، کیپٹلزم کیا ہے، اسلامک سسٹم کیا ہے، وہ کس طریقے سے ہم ان کو پریویل کر سکتے ہیں، فارن پالیسی کیا ہوتی ہے۔ جب ہمارے مولویوں کو یہ چیز پتہ ہی نہیں ہوگی تو پھر جنرل عاصم منیر صاحب کے ڈنڈے کے نیچے ہی سارے آئیں گے نا، پھر تو وہی ان کو ہانکیں گے کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ کیونکہ 7-8 سال درس نظامی کر کے پھر تخصص کر کے مفتی بن کے، یقین کریں آپ باہر جا کر سروے کر لیں، مدارس کے اندر چلے جائیں، جیو پالیٹکس تو دور کی بات، آپ ان سے پوچھ لیں کہ پاکستان کے مشرق مغرب شمال جنوب میں کیا، ان کو اتنا پتہ نہیں ہوگا۔ جب مولویوں کی علمی معیار کا یہ لیول ہوگا، دنیا کے علم کے اعتبار سے اس لیول پہ ہوں گے، تو پھر جنرل عاصم منیر جیسے لوگ ہی ان کو سنبھال سکتے ہیں، وہی جو ہے ان کو سیدھا کر سکتے ہیں یا لائن کے اوپر لا سکتے ہیں۔ ان کے زیادہ تر بیانات کیا ہوتے ہیں، ابھی بھی فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، حضور نور ہیں یا بشر ہیں، ہاتھ چھاتی کے اوپر باندھنے یا کھول کے نماز پڑھنی ہے، 40واں 20واں جائز ہے یا نہیں، ان مسئلوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور پوری زندگی ایک دوسرے کے فرقوں کے اوپر جو ہے وہ بس تان و تشنیع کرتے رہتے ہیں۔ جو اصل مسائل ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ اس کے اوپر یہ بات کرتے ہیں۔ جب سورہ روم نازل ہو رہی تھی نا مکہ مکرمہ میں، جو اس دور کے اندر صحابہ تھے ان کی آپس میں شرطیں لگتی ہوتی تھی، لمحے سے باخبر ہوتے تھے۔ دنیا کی 2 عظیم ترین پاور، رومن امپائر اور پرشین امپائر، اور
کس جنگ میں کیا ہوا، کون ہار گیا، کون جیت گیا، کون تخت کے اوپر بیٹھ گیا، ان کو سب پتہ ہوتا تھا۔ حالت یہ تھی کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، رہنے کے لیے مکان نہیں تھے، ان کے جسم کے اوپر کپڑے نہیں تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے، لیکن دنیا کی 2 سپر پاور کا ان کو علم تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ رومن امپائر میں کیا ہو رہا ہے اور پرشین امپائر میں کیا ہو رہا ہے، اور جو وے آف کمیونیکیشن تھا، سورس آف انفارمیشن تھی، وہ کیا تھی۔ اس وقت تو خط لکھے جاتے تھے اور انفارمیشن جو ہے وہ مہینوں بعد اور سالوں بعد جا کر پتہ چلتی تھی۔ موجودہ دور کے اندر آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن ہمارے اکثریت کے اندر جو درس نظامی کے طالب علم ہیں یا مفتی ہیں، ان کو جیو پالیٹکس کا جو ہے وہ کخ پتہ نہیں ہے، ان کو زیرو نالج بھی نہیں ہے، ان کے اندر اس چیز کا پولیٹیکل سینس بالکل زیرو ہے۔ اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو بالکل کچھ معلوم نہیں ہے۔